السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج 17 فروری کو بھی سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ آج کیا کچھ ہوا سماعت میں؟ الیکشن کمیشن جس طرح گزشتہ روز ہم نے بتایا تھا اپنے موقف پر ڈٹ گیا ہے کہ سینٹ انتخابات جو ہیں وہ خفیہ بیلٹنگ کے ذریعے ہوں گے، خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوں گے، اوپن بیلٹنگ نہیں ہو سکتی، تا قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ یہ الیکشن کمیشن نے آج موقف اپنایا ہے سپریم کورٹ میں۔ اٹارنی جنرل نے ایک نئی تجویز دی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بیلٹ پیپر پر بار کوڈ لگایا جائے، یعنی نشان لگایا جائے کہ یہ کس نے ووٹ دیا ہے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی جو حکومت چاہ رہی ہے، جو صدارتی آرڈیننس میں حکومت نے جو پلان اپنا بنایا تھا، یہ تو اٹارنی جنرل تو وہی بات کر رہے ہیں۔ لیکن ججز جو ہیں انہوں نے ایک نئی تجویز دے دی ہے۔ کچھ دن پہلے شیخ رشید احمد نے کہا تھا کہ بھائی سینٹ کے انتخابات نہیں ہونے چاہیے۔ یہ تجویز آئی تھی حکومت کی طرف سے کہ سینٹ کے انتخابات ہوں ہی نہ، جس کی جہاں جتنی سیٹیں ہیں اور جتنی آ سکتی ہیں جو حق بنتا ہے سیاسی جماعتوں کا، وہ اتنی ان کو دینی چاہیے۔ اگر ایسا ہے، یہ ججز نے بھی آج اس طرح کی تجویز دی ہے، تو اگر ایسا ہے تو پھر سینٹ انتخابات کراتے ہی کیوں ہیں؟ پھر انتخابات کی ضرورت ہی کیا ہوتی ہے؟ ابراہیم کنبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ آج کی کارروائی سے متعلق پوچھیں گے۔ ابراہیم کنبر کیونکہ سپریم کورٹ کور کرتے ہیں، میں اس لیے ابراہیم کنبر کے پاس آ جاتا ہوں کہ بھائی حال حوال کریں، کیونکہ میری سپریم کورٹ بیٹ نہیں رہی۔ پولیٹیکل بیٹ کا میں آپ کے ساتھ اپنا شیئر کر رہا ہوتا ہوں انفارمیشن، لیکن سپریم کورٹ کیونکہ میری بیٹ نہیں ہے، اس لیے ابراہیم صاحب کے پاس آنا پڑتا ہے۔ ابراہیم صاحب اپنا یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں IKNN کے نام سے، وہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ابراہیم صاحب کا سپریم کورٹ کو اپڈیٹ آپ پولیٹیکلی بھی وہاں سے بھی سن سکتے ہیں۔ کنبر صاحب ویلکم ٹو شو سر۔ تھینک یو۔ آج کیا کچھ ہوا؟ یہ 2-3 دن سے سماعتیں ہو رہی ہیں، الیکشن کمیشن ڈٹا ہوا ہے۔ ایسا نہیں لگ رہا کہ الیکشن کمیشن کا موقف وہی ہے جو اپوزیشن کا موقف ہے، اور ججز کا، سپریم کورٹ کے ججز کا، اٹارنی جنرل کا موقف وہی ہے جو حکومتی موقف ہے؟ ایسا ریمارکس سے تو ایسا لگ رہا ہے۔ ہاں بلا، یہ بھی آپ کی بات درست ہے، لیکن آج قیامت کا ڈر دیا گیا ہے ویسے۔ اچھا، ہاں، جسٹس اعجاز الحسن نے پہلے تو جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے ان کو کہا کہ یار آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں قیامت ہو جائے، بھلے قیامت تک ووٹ کی سیکریسی رہے گی، لیکن یہ تو قانون چیف الیکشن کمشنر کو کہا، الیکشن کمیشن کو، چیف الیکشن کمشنر کھڑے تھے، الیکشن کمیشن کے وکیل بھی کھڑے تھے، تو اس پہ پھر اس نے جواب دیا، وکیل نے، اس نے کہا سر سیکریسی جو ہے نا وہ قیامت تک ہے، مطلب آپ نہیں کھول سکتے ووٹ کو، بیلٹ کو وہ نہیں کھول سکتے، یہ قانون میں بھی ہے، آئین میں بھی ہے، اگر آپ اس کو کھولنا چاہتے ہیں تو آپ آئین میں ترمیم کروا لیں۔ اچھا، جو آپ نے بات کی وہ اس پہ بھی ہم آتے ہیں، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ آج پھر چیف الیکشن کمشنر اور تمام کمیشن کے ممبران کو طلب کیا گیا تھا، وہ پیش ہوئے، اور الیکشن کمیشن نے ایک نئی رپورٹ پیش کی۔ اس کو پڑھ کے عدالت نے کہا کہ یہ تو ہمارے سوالات جو تھے وہ سوالات، ان کے جوابات ہی نہیں ہیں، اور پھر اس پہ بھی عدم اطمینان کا اظہار کیا عدالت نے، مطلب وہ رپورٹ بھی ایسے ہی بس دیکھ لی ویسے۔ لیکن عجیب بات ہے، جب چیف جسٹس دیکھیں، یہ پاکستان میں قوانین ہے نا، ملک قوانین اور آئین کے تحت چلتا ہے۔ اب چیف الیکشن کمشنر صاحب، چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو کہ آپ ہمیں وہ چیز نہیں بتا۔ آج بھی گہرائی والی بات ہوئی تھی، گہرائی میں اب وہ اس گہرائی کو سمجھنا نہیں چاہ رہا ہے۔ جو کل والی ویڈیو پہ ہمارے ویورز نے جو کمنٹس کیے نا اس گہرائی والے لفظ پہ، ہاں آج بھی گہرائی والی بات ہوئی ہے نا، بات یعنی عام آدمی بھی سمجھ رہا ہے، ویورز تو ہم سے بھی بہت زیادہ سیاسی سینس جو ہے نا ویورز کے پاس بہت زیادہ ہے، تو وہ صحیح سمجھ رہے ہیں نا۔ اچھا، ویور ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی گہرائی کیا ہے، ویور صحیح سمجھ رہے ہیں نا کہ چیف جسٹس کون سی گہرائی کی بات کر رہا ہے۔ اچھا، چیف الیکشن کمشنر بھی بات تو وہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں وہ کہوں گا جو آئین اور قانون میں ہے۔ چیف الیکشن کمشنر یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، افسوس کی بات ہے کہ چیف جسٹس یہ کہیں کہ آپ ہمیں وہ بتا رہے ہیں جو قانون میں، آپ گہرائی میں جا ہی نہیں رہے۔ اب گہرائی میں کہاں ہے؟ گہرائی ابھی کہاں ہے؟ نہیں تو یہ چیف الیکشن کمشنر نہیں پوچھ رہے سر کون سی گہرائی؟ چیف الیکشن کمشنر سوال تو کر ہی نہیں سکتا، اس کو تو باضابطہ طور پہ اس سے باز پرس ہوتی ہے، اس کو ڈانٹا جاتا ہے یار۔ چیف الیکشن کمشنر ہاں 2 دن سے یہی ہو رہا ہے نا، یہی تو کانسٹیٹیوشنل باڈی کے سربراہ دوسری کانسٹیٹیوشنل باڈی کے سربراہ کے سامنے، اور آپ اندازہ لگائیں
یار اس کی اپنی ہاں، اس کی انڈیپینڈنٹ اپنی حیثیت حیثیت ہے، ہے، وہ اپنی کوئی سپریم کورٹ کے ماتحت ادارہ تھوڑی ہے. چلو یہ بھی چلو نہیں یہ سپریم کورٹ کے ماتحت تو نہیں ہے. نہیں بھائی وہ کانسٹیٹیوشن انڈیپینڈنٹ آزاد وہ ادارہ حکومتی ہے. ادارہ بھی نہیں ہے، کسی کے ماتحت بھی نہیں ہاں، ہے، وہ independent انڈیپینڈنٹ ہے. ہے. بلکہ ایک جج نے، جسٹس امرتا بندیال نے یہ کہا کہ آپ کے پاس وہی اختیارات ہیں جو سپریم کورٹ کے پاس اختیارات ہیں. بالکل. تو بہرحال ادھر بڑی کلاس کل بھی لی گئی تھی، آج بھی لی گئی. لیکن ایک اگر سپریم کورٹ کا کوئی جج بھی اگر انتخابات میں مداخلت کرے، دھاندلی کرائے، تو الیکشن کمیشن اس کو بھی بلا سکتا ہے. بالکل اس کے خلاف ریفرنس بھیج سکتا ہے. تو وہ تو بااختیار ادارہ ہے، اس کو کیسے ڈانٹ پلا رہے ہیں، کیسے ڈانٹ پلا رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو؟ یہ آپ بتائیں مجھے، کیونکہ وہ ریٹائرڈ جج نہیں ہے، اس لیے یہ میں یہی کہہ رہا ہوں. جاوید اقبال کو بلائیں، جاوید اقبال کو بلائیں سپریم کورٹ میں، ڈانٹیں لگ پتا جائے گا. ہاں ان کو تو نہیں بلا رہا، یہ نہیں ہوا. فاروق تھے، جسٹس سردار رضا تھے، کبھی ان کو تو بلایا ہی نہیں. ان کی اس سے پہلے جو فاروق صاحب تھے چیف الیکشن کمشنر، پھر جسٹس سردار رضا تھے، وہ کبھی بھی نہیں آئے. تو یار یہ وکلا یا چیف الیکشن کمشنر چلو خود نہ کہیں یہ بات کہ اب میں کیونکہ سویلین تھا، بیوروکریٹ تھا، اس لیے مجھے بلا رہے ہیں. پیدا ہو رہا ہے یہ پبلک کے پاس بات آ گئی ہے نا کہ یار اگر ان کی جگہ ریٹائرڈ جج ہوتا تو ان کو اس سے اس طرح بات کرتے، اس کو کہتے کہ آپ گہرائی میں جائیں، اس کو کہتے کہ آپ ہماری بات کا جواب نہیں دے رہے، آپ ہمارے سوال کو سمجھ نہیں رہے، ہم جو آپ ہمیں مطمئن نہیں کر، یہ نہیں ہوتا. بہرحال تو چیف الیکشن کمشنر نے وہ جو رپورٹ لایا تھا وہ رپورٹ پڑھی، اور اس میں واضح طور پہ کہہ دیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ جو سیکریسی ہے نا، یہ سیکریسی تا قیامت رہے گی. اور اگر آپ الیکشن کمیشن نے جی بالکل الیکشن کمیشن نے وہ سوال کا جواب دیا. بنیادی طور پہ یہ اہم سوال تھا سیکریسی والا، کیونکہ اس پہ جو ججز صاحبان کی جو رائے ہے وہ یہ رائے ہے کہ سیکریسی مینس جب ڈے آف دا پولنگ وہ ووٹ ہوا، سیکریٹ ہوا، پھر چلا گیا الیکشن کمیشن کے پاس، اور پھر الیکشن کمیشن چاہے تو اس کو کھول سکتی ہے. الیکشن کمیشن نہیں مان رہا ہے، وہ کہتا ہے نہیں. ویسے ایک بات ہے، لاجک ایک دیکھیں، اگر آپ بعد میں ووٹ کسی کا اوپن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ظاہر کر رہے ہیں کہ ابراہیم کمبر صاحب نے فلاں بندے کو ووٹ دیا، تو پھر اس کا پہلے کیوں سیکریسی اس کی رکھ رہے ہیں؟ پھر تو اوپن ہی کرا دیں. پھر اوپننگ میں کرا دیں. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں نا، صوبائی قومی اسمبلی کے جہاں ہم ووٹ دیتے ہیں وہ بھی نہیں، کو ادھر سے پکڑے یا ادھر سے پکڑے ایک ہی بات ہے. جو ہم ووٹ دیتے ہیں صوبائی قومی اسمبلی میں وہ بھی سیکریٹ رہتا ہے. وہ بھی جب ریٹرننگ آفیسر کو کوئی حلقہ کھلتا ہے نا تو اس کو پتہ نہیں چلتا یہ شاکر کا ووٹ ہے یا ابراہیم کا ووٹ ہے، نہیں پتہ چلتا. جب جن کو ہم نے ووٹ دیے ہیں، ہم دینے والے ووٹ ان کے سیکریٹ ہیں، تو جن کو ہم نے دیے ہیں صوبائی اسمبلی کے ممبران کو، ان کے کیسے آپ اوپن رکھ سکتے ہیں؟ نہیں. یہ تجویز آج اٹارنی جنرل نے دے دی کہ سر یہ آپ کریں، بس بار کوڈ لگا دیں، وہ الیکشن کمیشن کر سکتا ہے تاکہ طلبی پہ وقت ضرورت پہ اس کو اس کی نشاندہی ہو سکے. صدر مملکت نے آرڈیننس میں بھی تو یہ لکھا ہے. یہی تو مسئلہ ہے. تو یہ اچھا وہ اٹارنی جنرل تو سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی آسان قسم کی تجویز ہے، الیکشن کمیشن اس پہ مان جائے گا، لیکن انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ کچھ نہیں ہونا، کچھ نہیں ہونا. 226 میں آپ کریں، یا آپ اس کو کھلوانے کے لیے آپ پھر قوانین پاس کروائیں. الیکشن ایکٹ میں جو ہیں وہ جو جہاں پہ سیکریسی لکھی ہوئی ہے وہ تجویز نہیں وہ ہاں الیکشن کمیشن نے باضابطہ اعتراض کر دیا. لیکن دوسری اس سے بھی بڑی بات جس کو میں اعجاز الحسن والی، اچھا وہ ایک تو پیور پولیٹیکل کوسچن ہے نا. یہ صدارتی ریفرنس کیا ہے؟ سینٹ انتخابات کے انتخابات خود پولیٹیکل کوسچن ہے. مہذب ملکوں میں، جمہوری ملکوں میں ایسے سوالات کے مطلب وہ عدالتیں جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں یہ پولیٹیکل کوسچن ہے، پارلیمنٹ حل کرے گا. یہ عدالت اس میں چلی تو گئی ہے لیکن اب گہرائی تک چلی گئی ہے. وہ گہرائی اتنی ہے، وہ کھدائی ہے، بلکہ وہاں سے وہ نکلنا نہیں پا رہی ہے. الیکشن وہ عدالت اب کل بھی ہم نے یہ بات کی، عدالت چاہ رہی ہے کہ اب الیکشن کمیشن ہمارا کام آسان کر دے. مطلب جیسے حکومت کہہ رہا ہے، جیسے حکومت کہہ رہی ہے ویسے کر دے، اور ہم کہہ نہیں رہے، ہمارا نام نہیں ہے بیچ میں. الیکشن کمشنر بالکل نہیں کر رہا. الیکشن کمیشن کل آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیف الیکشن کمشنر کو جب دوبارہ بلایا گیا تھا تو الیکشن کمیشن میں 3 ممبران نے اعتراض کر دیا تھا کہ چیف الیکشن کمیشن نہیں جائے کل. اچھا، الیکشن کمیشن کے 3 ممبران بالکل
یہ کنفرم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہیں جائیں، کیونکہ ہم بھی تو کانسٹیٹیوشنل باڈی ہیں، ہمارے بھی اختیار ہیں کہ یہ تو طریقہ نہیں ہوتا روز روز آپ بلائیں. لیکن یہ چیف الیکشن کمیشنر اچھا بندہ ہے بیچارہ، بیوروکریٹ رہا ہے، بہت سے ریٹائرڈ جج نہیں ہے نا، تو ظاہر ہے جج نہیں bureaucrat ہے. وہ. ہاں تو ڈرتا بھی ہے تھوڑا، اور ہو سکتا ہے کہ یار میں اس کا یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ڈرتا ہے، اس کا بھی ہو معاملہ. خیر بہرحال اس نے قائل کر لیا، پھر چلے آئے. اچھا اعجاز الحسن کیا تجربہ؟ اعجاز الحسن کہہ رہے ہیں، اچھا نہیں یہ دھمکی کے انداز میں وہ کہہ رہے تھے. اعجاز الحسن وہ کہہ رہے ہیں کہ جس پارٹی جو متناسب نمائندگی ہے وہ کیا ہے، پارٹی کا تناسب جو صوبائی اسمبلی میں وہ کیا ہے، اس کو مینٹین کیسے کرے گا الیکشن کمیشن. اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جتنے پارٹی جس کے جتنے ممبران ہیں، یعنی جتنا تناسب ہے اس کے ساتھ اگر الیکشن سینٹ کے انتخابات نہیں ہوا، یعنی اتنی سیٹیں نشستیں نہیں ملی کسی پارٹی کسی بریکٹ میں، تو یہ ذمہ داری الیکشن بریکٹ میں ہے، کسی پارٹی بریکٹ. اچھا تو یہ کیا مطلب بریکٹ میں؟ بریکٹ کسی پارٹی. اچھا ٹھیک ہے، ابھی تو پارٹی گہرائی والی بات، گہرائی والی ہاں ٹھیک ہے. تو اچھا تو یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ الیکشن کمیشن کی ناکامی ہے. اچھا دوسری اس کے ساتھ جو انہوں نے بات کی کہ اگر یہ نہیں ہوتا متناسب نمائندگی کے ساتھ سیٹیں اس پارٹی کو کاما والی کو نہیں ملتی تو سسٹم جیم ہو جائے گا. یار یہ جو بات ہمارے دکان کھڑے ہو گئے سسٹم جیم ہونے والا ہے، یہ مطلب جو سسٹم جیم آپ سمجھتے ہیں نا، آئینی بحران پیدا ہو جائے گا، فتنہ کھڑا ہو جائے گا، آئینی انارکی پیدا ہو جائے گی. اس طرح ہی ہوتا ہے نا جیم، کس طرح ہوتا ہے؟ ہاں ظاہر ہے. تو بھئی ہم تو تھوڑا گھبرا گئے. ویسے عمران خان گھبرایا ہوا ہے جس طرح الیکشن اس میں. تو یار یہ جب وہاں سے انصاف کے مسند پہ بیٹھے ہوئے لوگ یہ بات کریں تو مجھے یہ بات گہرائی والی ہے. کل والی ہماری ویڈیو پہ کسی نے کمنٹ کیا ہے ویور نے کہ ملک کے حالات خراب ہے، اللہ کرم کرے اس ملک پہ. تو مجھے یہ جو آج کی سماعت ہے اس میں سے تو خوف آنے لگا ہے. یہ ویسے جب جج نون لیگ نے میاں صاحب کے وہ منہ سے ایسی بات آئے نا، اور میاں صاحب نے کل اجلاس کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اگر اوپن بیلٹنگ کے حق میں فیور میں فیصلہ کیا تو یہ آئین میں ترمیم ہوگی. آئین میں ترمیم سپریم کورٹ کو اختیار نہیں ہے، نہ الیکشن کمیشن کو، یہ پارلیمنٹ کو ہے، ہم نہیں مانیں گے. اب تو شیڈول کے بعد تو کوئی ظاہر ہے. اچھا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن سپریم کورٹ اپنی رائے آبزرویشن تو دے سکتی ہے نا. آبزرویشن تو دے سکتی ہے، آبزرویشن اسی طرح دے سکتی ہے. بہرحال خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ پیور ایک اچھا یہ جو بات موجود جج صاحب نے کی کہ تناسب کے حساب سے سیٹیں، یار تناسب کے حساب سے سیٹیں، اس کا جواب دیا الیکشن کمیشن نے. یہ تو شیخ رشید نے بھی کچھ دن پہلے اس کا جواب بھی دیا الیکشن کمیشن نے. اس نے کہا کہ سر قومی اور صوبائی اسمبلی میں تقریباً جو ہے نا 20 آزاد ممبران ہیں، ان کو ہم کہاں رکھیں گے؟ آپ متناسب نمائندگی کی بات کر رہے ہیں، کمال ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ پھر یہ بھی کوشچن ہوا کہ پھر وہ اٹارنی جنرل کو بات سے یہ سمجھ میں آ گئی. اٹارنی جنرل نے کہا کہ آپ الیکشن کمیشن سے پوچھیں یا الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں سے پوچھے کہ انہوں نے کس کس پارٹی سے الاغ کیا ہوا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے، تو اس میں بھی معاملات کلیئر ہو جائیں گے. بہرحال یہ ہوئی بات، تو آخر میں چیف الیکشن کمشنر کو آ گیا کہ بھئی آپ نے ہمیں جو جواب دیا اس میں ہمارے سوالوں کا جواب نہیں ہے، اور کل پھر بلایا ہے؟ کل بلایا نہیں ہے. بس آپ نے کہا بس اب ہم سنیں گے. اٹارنی جنرل کے بھی دلائل مکمل ہو گئے. اب کل سماعت ہوگی. کے پی ہاں کل بھی سماعت ہوگی. کے پی کے جو ایڈوکیٹ جنرل تھے ان کے بھی مکمل ہو گئے. انہوں نے وہی بات کرنی ہے جو اٹارنی جنرل نے کی ہے، ان کو اڈاپٹ یا اس کو باقی سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے وہ رہتے ہیں، میاں رضا ربانی رہتے ہیں، صبح رہتے ہیں، صبح وہ کریں گے، یعنی 18 فروری کو. ہاں بالکل 18 فروری کو وہ کریں گے. اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ جمعے تک اس کا معاملہ طے ہو جائے. بہت شکریہ ابراہیم صاحب. ویورز، ابراہیم کمبر نے ہمیں سپریم کورٹ میں جو سماعتیں چل رہی ہے، آج کی جو سماعت کا حال حوال تھا صدارتی ریفرنس کا، اس کا حال حوال ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، اور کل جو سماعت ہوگی اس کا بھی حال حوال ہم آپ کے ساتھ اپڈیٹ کریں گے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.